بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پورے ملک میں جو عاشورہ محرم ہے اس کے اوپر جو احسن طریقے سے تمام جو ملک کی انتظامیہ نے اتنے اچھے انتظامات کیے کہ یہ بخیر و عافیت گزرا، لیکن اس کو ہم خیر و عافیت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دہشت گردوں نے ہماری سیکیورٹی فورسز کو اور ایک جگہ پہ ڈی اے خان کے علاقے میں جو 15 اور 16 کی درمیانی رات کو انہوں نے جو ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہے جو اسپتال ہے اس کو نشانہ بنایا۔ اس میں 3 دہشت گرد داخل ہو گئے اور انہوں نے معصوم بچوں اور خواتین جو وہاں پہ ہیلتھ ورکرز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور ایک چوکیدار کو شہید کر دیا۔ اور پھر جب پاکستان آرمی کے دستوں نے اطلاع ملنے پر وہاں پہ رسپونڈ کیا تو اس رسپانس کے نتیجے میں بھی دہشت گرد تو تینوں جہنم واصل ہو گئے، مگر جو ایک نائب صوبیدار اور ایک سپاہی پاکستان آرمی کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اندوناک اور بہت بڑا واقعہ ہے، اور یہ جو بھی گروپ ہے تحریک طالبان پاکستان اس میں ملوث ہے اور اس کے جو ڈفرینٹ فیکشنز ہیں وہ اس کا کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکمران جماعت ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی، اس کے جو زعماء ہیں اور وہ پارٹی ہے ایز اے پارٹی وہ کس طرح رسپونڈ کر رہی ہے اس طرح کے حملوں کو اور اس دہشت گردی کو۔ اچھا، جو ان کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ تو جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں جاتے ہیں اسلام آباد میں تو سننے میں یہ آیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں دہشت گردوں کے پیچھے اسلحہ لے کر مجھے خود بھی جانا پڑا تو میں جاؤں گا اور میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن باہر آ کے ان کا جو اپنے ووٹرز کو مطمئن رکھنے کا جو سٹانس ہے وہ اس آپریشن کی جو ایپیکس کمیٹی میں فیصلہ ہوا تھا، جو وفاقی حکومت نے اور افواج پاکستان نے اور سب نے تمام اداروں نے مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو آپریشن ہے عزم استحکام پاکستان وہ لانچ کیا جائے گا، تو ان کی جماعت جو ہے وہ سرے عام اس کی مخالفت کرتی ہے۔ ان کی جماعت کے جو لیڈر ہیں عمران خان وہ بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس طرح کے جو وزیر اعلیٰ جو بڑا اپنے آپ کو دبنگ وزیر اعلیٰ بھی لوگ بھی ان کے جو پیروکار ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، تو اس دوران میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں پوچھتا ہوں مختلف وہاں پہ حلقوں سے کہ ارباب اختیار کوئی اس طرح کی پالیسی بنا رہے ہیں کہ جو پولیس کو اور باقی جو لا انفورسمنٹ ادارے ہیں صوبے میں ان کو بتایا گیا ہو کہ یہ پالیسی ہے اور اس طرح سے انگیج کرنا ہے، یہ فنڈز آپ کو دینے ہیں، یہ چیزیں چاہیے، یہ ریسورسز ہوں گے، اس طریقے سے آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ تو جو کے پی کی گورنمنٹ ہے انفارچونیٹلی انہوں نے کوئی ایسی پالیسی نہ بنائی ہے اور نہ ہی فارمولیٹ کی ہے اور نہ ہی وہ ان کے زیر غور ہے۔ اچھا، اب ان حالات میں جو پولیس ہے خیبر پختونخوا کی، اب اس سے میں ابھی کیا گلہ کر سکتا ہوں کہ ایک ایسی فورس یا ایسی پولیس جس کو کوئی ڈائریکشن ہی نہ دی جائے، اور نہ صرف صوبے میں جو اکثریتی پارٹی ہے جو حکومتی پارٹی ہے وہ، بلکہ جو ان کی مین اپوزیشن ہے مولانا فضل الرحمان کی جو جے یو آئی ہے، حالانکہ ان کے اوپر مولانا کے اوپر خود حملے ہو چکے ہیں، ان کے جو فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ ہے وہ نشانہ بھی بن چکی ہے، اور یعنی ان کی جانیں بھی گئی ہیں ان کے فرسٹ ایئر لیڈرز کی۔ مولانا خود جو ہیں وہ بال بچے ہیں ان دہشت گردوں کی حملوں سے، تو لیکن ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ اس آپریشن کو عزم استحکام پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے پبلکلی تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ تمام جو لوگ ہیں یہ اندر خانے اور باتیں کرتے ہیں اور جب باہر پبلک میں آتے ہیں تو ان کا سٹانس اور ہوتا ہے، اور جب تک آپ کو پتہ ہے عوامی حمایت حاصل نہ ہو، اس طرح کے جو آپریشنز ہیں وہ تنہا فوج یا جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ اپنے بلبوتے پہ نہیں لڑ سکتے اور اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان جو ہے یہ
اور پی ٹی آئی کی جو مخالفت ہے یہ بظاہر تو جسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغض میں مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں، ورنہ ان کو یہ پورا پتہ ہے کہ اگر ہم نے یہ دہشت گردوں کے خلاف کمر نہ کسی تو یہ اسی طرح ہمارے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں۔ اچھا، اب دوسری طرف اس کا جو یہ دہشت گردی کی لہر ہے، اس کا اور دہشت گردوں کے جو پشت پناہی کرنے والے لوگ ہیں جو دانستگی میں یا نادانستگی میں ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، میرا مراد ان پولیٹیکل پارٹی سے ہے کہ جو سٹیٹ پر حملہ آور ہونے میں 1 منٹ نہیں لگاتی لیکن دہشت گردوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنی فورسز کا اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ساتھ نہیں دیتی۔ تو اگر انہی جماعتوں کی جن میں پی ٹی آئی سر فہرست ہے، ان کے جو پولیٹیکل کرائمز کی میں بات کرتا ہوں، اور جماعتوں کی بھی کی ہے، لیکن ان کے جو پولیٹیکل کرائمز ہیں جو بالکل ریسنٹ پاسٹ میں انہوں نے کیے ہیں کہ جن کا جو ان نوٹس گئے ہیں، اور نہ ہی گورنمنٹ نے نہ ہی پارلیمان نے ان پولیٹیکل کرائمز کو ڈیفائن کیا ہے تاکہ ان کی سزائیں سخت کی جا سکیں اور ان پہ پکڑ کی جا سکے، بلکہ جو یعنی جب ان کی جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں گئے ہیں تو پروسیکیوشن ان کو کہیں نہ کہیں فلاڈ طریقے سے انہوں نے پروسیکیوشن کی، اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں نے بھی ان کی جو عدالتوں میں ان کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، اور یوں پھر ان کے جو پولیٹیکل کرائمز ہیں وہ ان نوٹس جاتے ہیں۔ اب جو پولیٹیکل کرائم کرنے والی پارٹی ہے اس وقت تو جو یعنی پی ٹی آئی کے پولیٹیکل کرائم سب کے سامنے ہیں۔ 9 مئی بھی ایک پولیٹیکل کرائم ہے، اسی طریقے سے 18 مارچ 2022 بھی ایک پولیٹیکل کرائم ہے، اسی طریقے سے جو 25 مئی 2022 ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل کرائم ہے بہت بڑا، لیکن سارے ان نوٹس گئے۔ اب جب ہمارے اداروں کو یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ نیکسس کیا ہے، یعنی دہشت گردوں کو اوپنلی دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی ہے اس کو اپوز کرنے کے لیے یہ جو پارٹیز، یا ایک پارٹی خاص کر میں کہوں گا، یہ پارلیمان میں بھی اس بات کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو کوئی پالیسی فارمولیٹ ہوتی ہے اس میں بھی یہ کوئی حصہ نہیں لیتے بلکہ اس کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو اب جا کے جو ریاست پاکستان ہے اور حکومت پاکستان ہے، انہوں نے جو ان لوگوں کو کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، جو عطا تارڑ نے 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ کن کن لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگے گا اور وہ کیوں لگے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو باقی جو ان کے جرائم ہیں ان کی وجہ سے اس پارٹی کو بین کیا جائے گا۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ پارٹی جو کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردوں کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتی ہے، یا اس کی اپنی پالیسی اس قسم کی ہے براہ راست کہ وہ حکومتوں کو اور ریاست کو مفلوج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ریاست پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان پہ اس طریقے سے سپریم کورٹ پابندی لگائے کہ وہ آئندہ کسی اور نام سے بھی اس طرح کی پارٹی یا اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہ کر سکیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ دوسری طرف جو حکومت ہے اور اس کے اتحادی ہیں وہ عمرانی خوف میں مبتلا ہیں۔ میں بالکل، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، میرے ملک کی جو سالمیت کا مسئلہ ہے، تو میں کھول کے یہ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ عمرانی خوف کا شکار ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ان کے جو باقی اتحادی ہیں۔ یہ عمرانی خوف کا شکار ہو کر کبھی 2 قدم آگے بڑھتے ہیں اور 3 قدم پیچھے آ جاتے ہیں۔ اب کوئی ان کا وزیر یہ کہتا ہے کہ پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، ہمارا اس سے غرض نہیں ہے۔ ہماری غرض یہ ہے کہ ایک پالیسی ہونی چاہیے، جو بھی اس ملک کا مخالف ہے چاہے وہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو وہاں سے نکالا بھی جائے اور اس کے اوپر ہر وہ قانونی حربہ استعمال کیا جائے اس کو بین کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، اس کے آگے لائن ڈرا کرنے کے لیے، اس کے آگے بند باندھنے کے لیے کہ جو جس کی وجہ سے جو دہشت گردوں کو انڈائریکٹلی سپورٹ ملتی ہے اس پہ قابو پایا جا سکے۔ اچھا، اب جو یہ جتنے لوگ بھی حکومت اور جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے راستے میں جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ان کو اس بات سے محروم کیا جائے کہ یہ حکومتوں میں نہ بیٹھ سکیں، یہ فیصلہ سازی میں ان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، اور
میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت اپنے پاؤں مضبوط کرے اور جو باقی انتظامی ادارے ہیں وہ بھرپور ساتھ دیں تو عمرانی خوف کا اور عمرانی فتنے سے نجات پائیں، تاکہ یہ جو دہشت گردوں کی پشتی بانی ہے یہ ختم ہو سکے اور اس ملک میں کبھی نہ کبھی امن آ سکے اور دہشت گردوں کو شکست ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، چینل کو گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔